اندھیرے میں نالے کا شفاف پانی کسی دھندلے آئینے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ پانی کا ہلکا ہلکا شور بلند ہو رہا تھا۔ میں نے ایک جگہ پتھروں کے درمیان جگہ بنائی اور کمبل اوڑھ کر بیٹھ گیا۔ شبنم گر رہی تھی جس کا میرے منڈے ہوئے سر پر اثر ہو رہا تھا۔ میں نے کمبل اپنے سر کے اوپر کر لیا۔ وقت بڑی سست رفتاری سے گزر رہا تھا، مگر کمانڈو ٹریننگ کے دوران ہمیں اس کی خاص طور پر مشق کرائی گئی تھی۔ ہمارا فوجی انسٹرکٹر ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں کسی درخت کے ساتھ جکڑ دیتا اور ہم ساری رات اس درخت کے ساتھ جکڑے رہتے۔ آج بھی کمانڈو ٹریننگ کے وہ دن یاد آتے ہیں تو کانوں میں سے شاں شاں کی آواز نکلنے لگتی ہے۔ ہمیں گھوڑوں کی طرح دوڑنا، اونٹوں کی طرح بغیر کچھ کھائے پیے میلوں چلنا اور لومڑی جیسی مکاری سے اپنا راستہ بنانا اور سانپ، مینڈک اور خاردار جھاڑیاں کھانا سکھایا گیا تھا۔ ہمیں اذیتیں دی گئی اگر کبھی دشمن کے ہتھے چڑھ جائیں اور ان کی اذیتوں سے گھبرا کر راز فاش نہ کر دیں۔ ہمیں بندر سے بھی زیادہ پھرتیلا بنایا گیا۔ ہمیں ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگ لگانے کی مشق کرائی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم میں دشمن پر عقاب کی طرح جھپٹنے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے فنا کر ڈالنے کی تربیت بھی دی گئی۔ ہمیں سوکھے پتوں پر چیتے کی طرح چلنے کی ایسی ٹریننگ دی گئی کہ ہمارے قدم سوکھے پتوں پر پڑیں مگر آواز بالکل پیدا نہ ہو۔ ہمیں بے ہتھیار لڑائی کی مشقیں کرائی گئیں اور انسانی جسم کی تمام تر نازک رگوں، ہڈیوں اور اعضاء سے سرجن ڈاکٹروں کی طرح آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ ہمیں دشمن پر کہاں کاری ضرب لگانی ہے۔ میں کمبل میں اکڑوں بیٹھا تھا۔ میرے چاروں طرف اندھیرا تھا، اگرچہ اس اندھیرے کی میری آنکھیں اب بادی ہو گئی تھی اور سانپ کی آنکھوں کی طرح میں اندھیرے میں ہر شے دیکھ رہا تھا۔ نالے کا پانی رل ترل کی مترنم موسیقی پیدا کرتا میرے سامنے سے گزر رہا تھا۔ شبنمی فضا میں ہر طرح کی بوٹیوں اور گھاس پتوں کی بو رچی ہوئی تھی۔ یوں ہی رات کے 12 بج گئے۔ میں نے وقت کاٹنے کے لیے نالے پر جا کر منہ ہاتھ دھویا۔ پانی اس قدر ٹھنڈا تھا کہ ہاتھ ڈالتے ہی میری کلفی جم گئی۔ چہرے پر صرف ایک چھینٹا مار سکا۔ اس سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ نیند کا رہا سا احساس بھی ختم ہو گیا۔ خدا کر کے جسم کے گرد کمبل لپیٹے ترشول والی لوہے کی لاٹھی ہاتھ میں اٹھائے اس نالے کے چھوٹے پل کی طرف بڑھا۔ نالے کے اس چھوٹے پل کے اوپر ایک ریڑے کا حویلا یوں کھڑا تھا کہ اس کے دونوں لکڑی کے بازو آسمان کی طرف اٹھے تھے۔ میں نالے کے کنارے چلتا پل کے نیچے آ گیا۔ یہاں اندھیرا گہرا تھا۔ مجھے سیٹی کی دھیمی آواز سنائی دی۔ میں ہوشیار ہو گیا۔ اندھیرے میں میری آنکھیں چمکنے لگی۔ اچانک کسی نے پیچھے سے میری گردن پر پستول کی ٹھنڈی نال لگا دی۔ اپنا کوڈ بتاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اپنا ایجنٹ ہے، لیکن میرے پاکستانی ایجنٹ ہونے کی تصدیق کرنا چاہتا ہے۔ میرا وہی ایک کوڈ نمبر تھا جو مجھے پاکستانی چیف نے بتایا تھا۔ میں نے اپنا دوسرا نمبر دہرایا۔ پستول کی نال میری گردن سے ہٹ گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا باغ جوگیاں والا سادھو اندھیرے میں میرے پیچھے کھڑا تھا۔ تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ میں نے کہا ایک آدمی پر مجھے شک ہے، وہ میرے پیچھے لگا ہے، مگر اس نے اس وقت مجھے نہیں دیکھا۔ ایجنٹ سادھو نے مجھے گربان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر جھنجھوڑا۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی اور جھٹکا اتنا شدید تھا کہ میں اپنی جگہ سے ہل گیا۔ اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو وہ میرے ہاتھوں سے مارا گیا ہوتا۔ میں نے کہا تم نے مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں تمہیں بتاؤں۔ اس نے میرا گریبان چھوڑ دیا، اپنے گرم لبادے کے اندر سے ایک پستول نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دی اور بولا یہ بھرا ہوا ہے، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ وہ مجھے لے کر نالے پر سے گزر گیا۔ ہم دوسری طرف کی ڈھلان پر چلنے لگے۔ اوپر ایک سڑک تھی جس کے کنارے کہیں کہیں کھمبوں پر مدھم بلب روشن تھے۔ ہم ایک لکڑی کے کھوکے کے پاس جا نکلے جو بند تھا اور سامنے لکڑی کا ایک خالی بینچ رکھا تھا۔ ہم خاموشی سے سڑک کنارے مغرب کی سمت جا رہے تھے۔ میرا ساتھی خاموش تھا، میں بھی کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ یہ کوئی بڑا ہی اہم اور خطرناک فوجی مشن تھا اور کمانڈو ہونے کی حیثیت سے مجھے معلوم تھا کہ اشد ضرورت کے سوا زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہوگا۔ میرا گائیڈ ایجنٹ ایک جگہ سڑک کے کنارے نیچے اتر گیا۔ یہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی پگڈنڈی دور کھیتوں میں جا رہی تھی۔ اندھیرے میں کھیتوں کی اونچی فصل ایک دیوار کی طرح نظر آ رہی تھی۔ ان کھیتوں کے بازو میں چند ایک مکان گھپ اندھیرے میں خاموش کھڑے تھے۔ ہم ان کھیتوں میں سے بھی گزر گئے۔ اب ایک ناہموار سا میدان آ گیا۔ میدان کو عبور کیا تو جموں کی مشہور ندی توی دکھائی دی۔ یہ ندی ڈھلانی کناروں کے بیچ میں بہہ رہی تھی۔ دور اسی ندی پر بنا ہوا شہر جموں کا بڑا پل تھا جس کی بتیاں جلملا رہی تھی۔ میرا ساتھی ندی پر پہنچ کر رک گیا۔ اندھیرے میں اس نے بائیں جانب دیکھا اور پھر مجھے لے کر اس طرف چلا گیا۔ یہاں ایک چھوٹا سا گھاٹ تھا۔ چھوٹی بڑی 6-7 کشتیاں کنارے پر کھڑی تھی۔ اس نے اشارے سے مجھے پیچھے آنے کو کہا
और फिर हम जरा सा अलग खड़ी एक छोटी सी किश्ती में सवार हो गए। मेरे साथी एजेंट साधु ने किश्ती की रस्सी पहले ही खोल दी थी। हमने इसी किश्ती में तवील नदी पार की और दूसरे किनारे पर आ गए। यहाँ से हमारा सफर फिर शुरू हो गया। मुझे अभी तक मालूम नहीं था कि हमारा टारगेट कहाँ है और जिन 2 कमांडोज के बारे में मुझे बताया गया था वो कहाँ मिलेंगे। जम्मू शहर की रोशनी अब पीछे रह गई थी। मेरे साथी एजेंट ने तो जैसे ना बोलने की कसम खा रखी थी। हम पो फुटने तक पहाड़ी इलाके में चलते रहे। जब आसमान पर सुबह काज़िब का नीला उजाला फैलने लगा तो मेरा साथी एक जगह रुक गया। ये सारे का सारा पहाड़ी इलाका था। एक तरफ जम्मू, चंबा और कलू की पहाड़ियों का सिलसिला दूर तक चला गया था और दूसरी जानब कश्मीर के सर्बफलक पहाड़ों की बर्फ पूश चोटियां सुबह काज़िब की मध्यम रोशनी में झलकने लगी थी। हमें इस पहाड़ के दामन में पहुंचना था। मेरे साथी एजेंट ने कश्मीर की पहाड़ियों की तरफ इशारा करके कहा। मैंने अंदाजा लगाया कि वहां पहुंचना तो बहुत दुश्वार था। उसने कहा, आगे पहाड़ी रास्ता बहुत खतरनाक है, सड़क कच्ची है, मगर हम खुड्डों और घाटियों में सफर करेंगे। तुम थक तो नहीं गए, लेकिन मुझे तो बताया गया है कि तुम एक नौजवान तजुर्बाकार कमांडो हो और इससे पहले भी पठानकोट में बड़ा जबरदस्त मार्का मार चुके हो। आओ चलें। मैं चाहता हूँ सूरज निकलने से पहले हम इस जगह से निकल जाएं। सूरज तलू हुआ तो वादी में चारों तरफ उजाला फैल गया। हम इस वक्त दरख्तों के एक तवील सिलसिले से गुजर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन चलते रहने की वजह से मुझे सर्दी नहीं लग रही थी, बल्कि पसीना आ रहा था। एक जगह सरसब्ज झाड़ियों के दरमियान शफाफ चश्मा बह रहा था। हमने हाथ मुंह धोया, मकई की रोटी अचार के साथ खाई जो मेरा साथी अपने साथ झोले में साथ लाया था। अब दिन खूब निकल आया था। दरख्तों में से धूप छीन छीन कर आ रही थी। मेरा साथी साधु माता दास अब भी खामोश था। मैं उससे ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। उसने अपने साधुओं जैसे झोले से कागज के टुकड़े पर बना हुआ नक्शा निकाला और गौर से देखने लगा। फिर नक्शा फाड़कर चश्मे के पानी में बहा दिया और उठकर जंगल में एक पहाड़ी ढलान की तरफ देखा और मुझे इशारे से पीछे आने को कहा। मैं चाबी दिए खिलौने की तरह उसके पीछे चल पड़ा। हम नशीब से उतरकर एक वादी में आ गए। ये एक गैर आबाद वादी थी जहाँ छोटे दरख्तों और झाड़ियों की भरमार थी। दोपहर तक हम इस वादी में चलते रहे। दोपहर के 2 बजे हम एक छोटी सी पहाड़ी नदी के पास बैठ गए। थोड़ी सी रोटी खाई, नदी का ठंडा पानी पिया, मुंह हाथ धोया और फिर अपने सफर पर रवाना हो गए। एक गहरी खुड बोर करके छोटी छोटी पहाड़ी टेकरियों के गैर हमवार मैदान में आ गए थे। इन टेकरियों के पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला था जिनकी चोटियों पर कहीं कहीं सफेद बर्फ धूप में चमक रही थी। चंद एक टेकरियों को पार करने के बाद एक टेकरी के अकब में बड़ी सी चट्टान खड़ी थी। मेरे साथी एजेंट ने चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह तुम्हारी पहली मंजिल है। चट्टान जहां से शुरू होती थी वहां इतना ऊंचा जंगली घास था कि इसमें हाथी भी छुप जाए तो किसी को पता नहीं चल सकता था। हम इस हाथी छपवा घास में दाखिल हो गए। यहाँ चट्टान में गार का शिगाफ नजर आया जिसके मुंह पर ऊपर से लटकने वाली बेलों ने झालने सी डाल रखी थी। गार का दहाना तंग था मगर अंदर से काफी खुला गार था। हम यहाँ बैठ गए। मैंने अपना कंबल उतार कर पास रख लिया। मेरे साथी साधु एजेंट ने कहा, तुम आराम कर सकते हो, तुम्हारे साथी कमांडो इसी जगह पहुंचने वाले हैं। यहाँ मेरा मिशन खत्म होता है। मैं तुम्हें दीगर साथियों के सुपुर्द करके वापस चला जाऊंगा। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। मैंने दबी दबी जबान में पूछा कि हमारा मिशन क्या है। मेरे एजेंट साथी ने सर नफी में हिला दिया। ये मुझे कुछ मालूम नहीं। इस ऑपरेशन की तफसील तुम्हें कमांडो ही बता सकेंगे। अब खामोशी से आराम करो, तुम्हें आगे शायद सोना नसीब नहीं होगा। मैं कंबल का सरहाना बनाकर लेट गया। मैंने आंखें बंद कर ली और मुझ पर गनुदगी तारी होने लगी। थोड़ी देर बाद मैं सो गया। कोई मुझे आहिस्ता से झंझोड़ रहा था। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी। मेरा साथी एजेंट कह रहा था, तुम्हारे साथी कमांडो आ रहे हैं। मैंने उन्हें नीचे खाई के नर्सलों में चलते देखा। मैं उठकर बैठ गया। मेरा साथी एजेंट गार से बाहर चला गया मगर मैं गार के अंदर ही बैठा रहा। 10-15 मिनट बाद वो गार में दाखिल हुआ तो उसके साथ 2 अजनबी भी थे और कांधों से गठरियां लटक रही थी। ये घुटे हुए जिस्मों वाले जवान थे जिनके चेहरे तांबे की तरह चमक रहे थे और आंखों में चीते की आंखों जैसी चमक लहरा रही थी। गार में आते ही वो मुझे गौर से देखने लगे। मेरे साथी एजेंट ने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, यह नंबर 7 है, आपका साथी कमांडो। मैं इसे जम्मू से यहाँ लाया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो साधु एजेंट खामोशी से गार से बाहर निकल गया। दोनों नौवार्द जवान अपनी अपनी गुठरियां जमीन पर रखकर बैठ गए। उनमें से एक ने गार का जायजा लिया, फिर गार के मुंह पर जाकर बाहर घास में इधर उधर देखा। वापस आकर उसने अपनी तेज चमकीली आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ दी और पूछा, तुम्हारे पास कौन सा हथियार है? मैंने पिस्तौल निकाल कर जमीन पर रख दिया। दूसरा कमांडो पिस्तौल उठाकर उसे गौर से देखने लगा।
تم پہلے بھی ملٹری آپریشن پر گئے تھے؟ نمبر 7۔ میں نے کہا ہاں، پٹھان کوٹ مشن پر۔ پہلے والا کمانڈو بولا تمہارے بارے میں ہمیں یہی بتایا گیا کہ تم تو ابھی نوجوان ہو، کون سی کمانڈو ریجیمنٹ میں تھے؟ میں نے اپنا مزید تھوڑا سا تعارف کرایا۔ یہ دونوں تربیت یافتہ کمانڈو تھے اور ان کا تعلق باقاعدہ ایک کمانڈو ریجیمنٹ سے تھا۔ اس سے زیادہ میں ان جان باز کمانڈو کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے دشمن پر کاری ضرب لگانے اور اپنی جانیں قربان کرنے دشمن کے علاقے میں گھس آئے تھے۔ انہوں نے ایک نقشہ نکال کر زمین پر پھیلا دیا اور مجھے خطرناک فوجی مشن کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ یہ مشن ایک بہت بڑے اور نازک فوجی اہمیت کے پل کو تباہ کرنے کا مشن تھا۔ یہ پل کشمیر کی وادی میں ایک ایسے نازک مقام پر واقع تھا جہاں وہ دو پہاڑوں کو ایک دوسرے سے ملاتا تھا۔ پل ایک تیز رفتار پہاڑی نالے پر بنا ہوا تھا اور اس سے ٹینک بڑی آسانی سے گزر سکتے تھے۔ پل کے دونوں جانب بھارتی فوجی کی ایک ڈویژن منقسم تھی، آدھی ڈویژن دوسری طرف چھاونی ڈالے ہوئے تھی۔ دونوں ڈویژنوں اور جموں کشمیر کی وادیوں کے درمیان فوجی نقل و حمل کا یہی ایک واحد ذریعہ تھا جو سردیوں میں بھی کام آ سکتا تھا، جبکہ دوسری سڑک برف باری کی وجہ سے بند ہو جاتی تھی۔ کشمیر میں دشمن کے جتنے بھی پل تھے ان میں سے اس پل کی بڑی اہمیت تھی۔ اس پل کو کمانڈو آپریشن کے ذریعے اڑانے کا فیصلہ کیا گیا تھا کیونکہ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ پہاڑی علاقوں میں پلوں کو بمباری کے ذریعے تباہ کرنا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے۔ آس پاس پہاڑیوں کی وجہ سے ایک تو ہوائی جہاز زیادہ نیچے نہیں جا سکتے، دوسرے بلندی سے یہ پہاڑی پل اتنا چھوٹا ٹارگٹ نظر آتے ہیں کہ اگر ان پر گرائے جانے والے بم اکثر نشان سے ادھر ادھر ہٹ کر گرتے ہیں۔ دوسری مشکل یہ ہوتی ہے کہ دشمن نے اس قسم کے نازک اہمیت کے حامل پلوں کے ارد گرد طیارہ شکن گنیں لگائی ہوتی ہیں۔ جہاز اگر نیچے آتا ہے تو بڑی آسانی سے دشمن کی زد میں آ کر ہٹ ہو جاتا ہے۔ دشمن کی طیارہ شکن گنیں بڑی آسانی سے اسے نشانہ بنا لیتی ہیں، چنانچہ اس قسم کے اہم پلوں کو اکثر کمانڈو آپریشن کے ذریعے ہی اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمانڈو آپریشن میں چند ایک کمانڈو جوانوں کی شہادت کا ہی اندیشہ ہوتا ہے، لیکن آپریشن اگر صحیح اور کامیاب اصولوں پر عمل پذیر ہو اور دشمن بیدار نہ ہو جائے تو پل کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ دشمن کے پیٹ میں گھس کر اس کے کسی زبردست فوجی اہمیت والے پل کو تباہ کرنا آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ دشمن وہاں ہر وقت چوکس ہوتا ہے۔ میرے دونوں ساتھی عمر میں مجھ سے بڑے اور انتہائی تجربہ کار اور ماہر کمانڈوز تھے۔ وہ مجھے کوئی اہمیت نہ دیتے اگر انہیں میرے پٹھان کوٹ والے کامیاب کمانڈو آپریشن کے بارے میں تفصیلات کا علم نہ ہوتا۔ انہیں میرے پورے ریکارڈ سے آگاہ کر دیا گیا تھا، چنانچہ وہ مجھ سے اس طرح بات کرتے جس طرح ایک ماہر کمانڈو دوسرے جان باز کمانڈو سے بات کرتا ہے۔ ہمارا کوئی نام نہیں تھا، ہمارے صرف نمبر تھے۔ میرا نمبر 7 تھا، میرے ساتھی کمانڈو کے ترتیب 8 اور 9 نمبر تھے۔ ہم ایک دوسرے کے نمبر پکار کر بات کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے گٹھریاں کھول دیں جو اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان میں 3 اسٹین گنیں تھیں، ایک لائٹ مشین گن تھی، 3 چاقو اور کچھ ہینڈ گرنیڈ تھے۔ ان چیزوں کے علاوہ پلاسٹک کے الگ سائز کے 4 سلنڈر بھی تھے۔ کمانڈو نمبر 8 نے مجھے بتایا کہ چاروں انتہائی طاقتور اور دھماکہ خیز بم ہیں اور یہی وہ سلنڈر بم تھے جن کی مدد سے ہم دشمن کے پل کو اڑانا چاہتے تھے۔ ایک تھیلے میں بھنے ہوئے چنے، گڑ اور 3 چھوٹے سے سگریٹ لائٹر تھے۔ ابھی ایک پہر دن باقی تھا۔ ہم نقشہ نکال کر پل کی پوزیشن کو اچھی طرح ذہن نشین کر رہے تھے کہ شام ہوئی تو دشمن کے اس فوجی علاقے میں موجود پل کی ایک ایک تفصیل ہمیں ذہن نشین ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جس علاقے میں ہم جا رہے ہیں وہاں بھارتی فوج نے زبردست حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں اور چپے چپے پر بھارتی جاسوس ملیں گے۔ یہ کشمیری بھی ہو سکتے ہیں جنہیں بھارتی فوج نے روپے پیسے کے لالچ یا ان کے کنبے کو ختم کر دیے جانے کی دھمکی کی وجہ سے خرید رکھا ہو۔ ہمیں ان سے خبردار رہنا ہوگا۔ پل وہاں سے 1 رات اور 1 دن کی پیدل مسافت پر تھا اور وہ اپنے ساتھ میرے لیے بھی کشمیری دیہاتی لباس لائے تھے۔ میرا ہندو سادھوؤں جیسا لباس اتروا کر کشمیری کسانوں کے لباس پہنا دیا گیا۔ میرے ماتھے پر لگی تلک کی 3 لکیروں کو بھی مٹا دیا گیا۔ شام جب گہری ہو گئی تو ہم نے چلنے کی تیاری شروع کر دی۔ ہمارے پاس جو اسلحہ تھا اسے گٹری سے نکال کر ہم نے اپنی اپنی کمر کے گرد لمبے کرتوں کے اندر چھپا لیا۔ چنے اور گڑ والا تھیلا نمبر 9 نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور روانگی سے پہلے ہم نے تھوڑے بہت چنے کھا کر تھرماس میں سے 2 گھونٹ پانی پیا۔ گٹریاں ملائیں۔ میرے دونوں کمانڈو ساتھی کشمیری زبان میں بڑی روانی سے بول رہے تھے۔ ویسے وہ پنجابی تھے لیکن میں کشمیری زبان سے ناواقف تھا، چنانچہ مجھے ہدایت کی گئی کہ اگر وادی کشمیر کا کوئی شخص یا کوئی بھارتی فوجی مجھ سے بات کرے تو میں گونگا بن جاؤں۔
مخاطب کو اشاروں سے بتانے کی کوشش کروں کہ میں کشمیری کسان ہوں اور اپنی بہن کے گاؤں جا رہا ہوں۔ اگر دوسرا شخص قائل نہ ہوا اور میری تلاشی لینے کی کوشش کرے تو اسے فوراً ہلاک کر ڈالوں۔ اندھیرا جب چاروں طرف پہاڑوں اور ٹیکریوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تو ہم غار کے سامنے اگے ہوئے اونچے گھاس سے باہر نکلے۔ ہم ایک دوسرے کے درمیان چند قدم کا فاصلہ ڈال کر چل رہے تھے۔ راستے اور سمت کا تعین کر لیا گیا تھا۔ ہماری رفتار معمول کے مطابق تھی، نہ زیادہ نہ آہستہ۔ جنگلی جھاڑ جنکار سے بھری ہوئی اس وادی سے گزر کر ہم ایک ٹیلے کی چڑھائی پر چڑھنے لگے۔ آسمان پر ستارے بھی ہمیں بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ ہمارا سفر یوں ہی وادیوں، گھاٹیوں، غیر ہموار پہاڑی میدانوں اور ٹیلے ٹیکریوں میں جاری رہا۔ جس وقت ہم ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھے تو ہم نے گھڑیوں پر وقت دیکھا، رات کے 12:15 بج رہے تھے۔ کچھ دیر سستانے کے بعد پھر ہم اپنے سفر پر چل پڑے۔ پہاڑوں میں صبح کی پہلی روشنی پھیلی تو ہم ایک پرفضا جگہ پر پہنچ چکے تھے، جہاں چاروں طرف ہرے بھرے درخت اور ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ ارد گرد دور تک کسی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میرے دونوں ساتھی سارے علاقے کے چپے چپے سے واقف تھے۔ چشمے پر پہنچ کر ہم گھاس پر سیدھے لیٹ گئے اور کچھ دیر آرام کر کے ہم نے چشمے کے پانی سے غسل کیا، جھولے میں سے چنے کھا کر ناشتہ کیا اور سنہری دھوپ میں بیٹھ کر دوسری طرف پھیلی ہوئی حسین وادی کی طرف دیکھنے لگے۔ نمبر 8 نے وادی کی جانب اشارہ کیا۔ اس وادی کی دوسری جانب ہمارا ٹارگٹ ہے۔ وہ سامنے والا پہاڑ کشمیر کا سب سے مشہور پہاڑ میران شاہ ہے۔ اس کے مغربی دامن میں وہ پل ہے جس کو ہم اڑانے جا رہے ہیں۔ چشمے کے پرفضا مقام پر ہمیں سارا دن گزار کر رات کو اپنے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ ہم نے باری باری سو کر اپنی نیند پوری کی۔ نمبر 9 کہیں قریب ہی سے جنگلی ناشپاتیاں توڑ لایا۔ یہ ہری بھری چھوٹی اور بڑی میٹھی ناشپاتیاں تھیں۔ ہم نے بڑے مزے سے کھائیں۔ اسلحے کو چیک کر کے دھوپ لگائی گئی۔ پل کے نقشے کا ایک بار پھر بغور مطالعہ کیا۔ کمانڈو نمبر 8 کہنے لگا، پل کی دونوں جانب فوج کی پگٹیں اور پوسٹیں ہیں۔ پل کے مشرقی کنارے کے اوپر جو ٹیلا ہے اس پر بڑی فوجی پوسٹ ہے جہاں ہیوی مشین گن لگی ہوئی ہے۔ 2 کوارٹر توپیں بھی ہیں جن کا رخ قدرتی طور پر پل کی بجائے پیچھے پل کی طرف آتی سڑک کی جانب ہوگا۔ ہمیں اس چیک پوسٹ کو پہلے اڑانا ہوگا۔ نمبر 9 اپنی خشخشی داڑھی کھجاتے ہوئے بولا، یہ کام میں کروں گا۔ تم پل کے نیچے ڈائنامائٹ لگاؤ گے اور نمبر 7 تم ڈائنامائٹ سلنڈر لگانے میں نمبر 8 کی مدد کرو گے۔ سورج پہاڑوں کے پیچھے اترا تو وادی میں ایک دم اندھیرے کا غبار سا پھیل گیا۔ روانگی سے پہلے ہم نے ایک بار پھر گھڑیاں ملا لی اور اللہ کا نام لے کر نیچے وادی میں اترنا شروع کر دیا۔ جب ہم وادی میں پہنچے تو رات ہو گئی تھی۔ دور ایک گاؤں میں روشنی ہو رہی تھی۔ ایک ہیلی کاپٹر گڑ گڑاتا ہوا آسمان پر دکھائی دیا۔ ہم فوراً گھاس میں لیٹ گئے۔ ہیلی کاپٹر کی سرخ اور نیلی بتیاں جل بجھ رہی تھیں۔ وہ شور مچاتا ہوا ہمارے سروں پر سے گزر گیا۔ یہ ریکی ہیلی کاپٹر تھا۔ بھارتی فوج یہاں ہر وقت چوکنا رہتی ہے۔ وہ پاکستانی کمانڈو کی سرفروشانہ سرگرمیوں سے خائف ہے۔ جب ہیلی کاپٹر دور پہاڑی کی بلندی پر چلا گیا تو ہم اٹھے اور آگے روانہ ہو گئے۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ اب انڈین آرمی کا علاقہ شروع ہو گیا ہے، لیکن ابھی ان کی ملٹری پوسٹیں کافی دور تھیں۔ ہم وادی عبور کر کے اپنے ٹارگٹ والے پہاڑ کی جانب سے ہٹ کر ایک ایسے درے میں آ گئے تھے جس کی دونوں جانب پہاڑیوں کی دیواریں استادہ تھیں اور درمیان میں ایک پہاڑی ندی بہہ رہی تھی۔ میرے ساتھی یہاں پر واقع ایک خفیہ جگہ سے واقف تھے۔ وہاں ہمیں دن بھر آرام کرنا تھا۔ چنانچہ اس خفیہ جگہ پہاڑی پر ہم نے سارا دن آرام کیا اور شام ہوتے ہی ہم نے غسل کر کے چنے اور گڑ کھایا، اسلحے کو چیک کیا اور جب سورج مغربی پہاڑیوں کے پیچھے غروب ہوا تو ہم ٹارگٹ کی طرف چل پڑے۔ نصف شب کے بعد ہم درے سے نکل کر ایک چھوٹی سی وادی میں آ گئے۔ ستاروں کی دھندلی روشنی میں وادی کے درختوں کے خاکے ابھرے ہوئے تھے۔ پہاڑ کے دامن میں ایک جگہ کچھ روشنیاں ہو رہی تھی۔ کمانڈو نمبر 8 نے بتایا کہ یہ بھارتی فوج کی سب سے خطرناک چھاونی ہے اور وہ پل بھی اسی پہاڑ کے دامن میں ہے جو ہمارا ٹارگٹ ہے۔ ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک پہاڑ کے دامن میں ایک روشنی کا راؤنڈ فائر ہوا اور ساری وادی روشن ہو گئی۔ ہم جلدی سے جھاڑیوں کے پیچھے ہو گئے۔ بھارتی فوجی رات کو اکثر یہاں روشنی کے راؤنڈ کا فائر کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی پاکستانی کمانڈو پل کی طرف آ رہا ہو تو اسے گولیوں کی زد میں لے لیا جائے۔ روشنی راؤنڈ آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا اور پھر وہ بجھ گیا اور ساری وادی ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گئی۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم وادی کا پورا چکر کاٹ کر اس کے شمال مغربی کونے میں آ گئے۔ یہاں سے ہمیں سامنے پہاڑ کے دامن میں بھارتی فوج کے ڈویژن ہیڈ کوارٹر کی بتیاں صاف نظر آ رہی تھیں اور یہی ہمارا ٹارگٹ تھا۔ آسمان کے مشرقی افق پر صبح کی کافوری روشنی نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت تک کمانڈو نمبر 9 ہمیں گائیڈ کرتا آیا تھا۔
ہم سیب کے ایک باغ میں سے گزر رہے تھے کہ باغ کے اختتام پر ایک کوٹڑی دکھائی دی۔ کمانڈر نمبر 9 نے ہمیں رکنے کا اشارہ کیا اور وہ خود دبے پاؤں کوٹری کے دروازے تک گیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر بند کوارٹر پر خاص انداز میں دستک دی۔ 5 سیکنڈ کا وقفہ ڈال کر میرے ساتھی کمانڈو نے پھر اسی انداز میں دستک دی۔ اس بار کسی نے دروازہ کھول دیا۔ ہم باغ میں سیب کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ کوٹری کے اندر جلتی لالٹین کی لو دھیمی کر دی گئی تھی۔ اندھیرے میں ایک آدمی دروازے میں نمودار ہوا۔ اس نے ہمارے ساتھی فوجی کمانڈو سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور اسے اندر لے جانے لگا تو ہمارے ساتھی نے باغ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آدمی ٹھٹک گیا اور ہمارے ساتھی سے کوئی بات کی۔ ہمارا ساتھی لپک کر ہماری طرف آیا۔ آ جاؤ، غفار مل گیا ہے۔ غفار ایک پکی عمر کا کشمیری کاشتکار تھا جو کشمیر میں ہماری کمانڈو پارٹیوں کی مدد اور ٹارگٹ تک رہنمائی کرتا تھا۔ کوٹری کی گرم فضا میں مٹی کے تیل کی بو رچی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں زمین پر کوئی لحاف اوڑے سو رہا تھا۔ غفار نے دروازہ بند کر دیا۔ کمانڈو نمبر 9 اور نمبر 8 نے غفار سے میرا تعارف کرایا اور بتایا کہ میں نے تنہا کئی مار کے مارے ہیں۔ غفارے نے مجھ سے ایک بار پھر بڑی گرمجوشی سے ہاتھ ملایا اور کشمیری زبان میں کچھ کہا۔ میرے کمانڈو ساتھی نے بتایا کہ میں کشمیری زبان نہیں جانتا۔ غفارہ مسکرایا اور اس نے اردو زبان میں میری حب الوطنی اور بہادری کی تعریف کی۔ جو شخص لحاف اوڑے پڑا تھا، غفارے نے اس کے منہ پر سے لحاف ہٹا کر کہا، نازو بیٹی اٹھو، مہمانوں کے لیے چائے بناؤ۔ لالٹین کی بتی ابھی تک دھیمی تھی مگر کوٹری میں زیادہ اندھیرا نہیں تھا۔ ایک سفید رنگ کی صحت مند چہرے والی کشمیری نوجوان لڑکی کو بال سمیٹے لحاف میں سے نکلتے دیکھا۔ اس نے کشمیری دیہاتی لڑکیوں کی طرح سیاہ فرن پہن رکھا تھا۔ وہ کوٹڑی کا عقبی دروازہ کھول کر دوسری طرف شاید باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔ غفارہ میرے ساتھی کمانڈو کو بتانے لگا کہ بھارتی فوج نے حفاظتی انتظامات پہلے سے بہت سخت کر دیے ہیں۔ اب ہر پل کی دونوں جانب فوج نے پکٹیں اور پوسٹیں قائم کر رکھی ہیں۔ اوپر پہاڑیوں پر بھی انڈین آرمی کے بینکر بنے ہیں۔ انہیں ذرا سا بھی شبہ ہوتا ہے تو وہ روشنی راؤنڈ کا فائر کر کے مشین گنوں کی اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ ان پلوں کے ارد گرد بعض خفیہ جگہوں پر بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں۔ اب یہ کشمیری جان باز غفارہ اس مشن میں ہمارا گائیڈ تھا۔ اتنے میں اس کی بیٹی نازو ہمارے لیے پیالیوں میں سبز چائے بنا کر لے آئی۔ کمانڈو نمبر 8 نے جیب سے نقشہ نکالا اور دھیمی لالٹین کی روشنی میں سے اسے غفارے کو دکھا دیا۔ غفارے نے نقشے کو غور سے دیکھا اور ایک جگہ انگلی رکھ کر بولا، یہاں پورا انڈین بریگیڈ پڑا ہے۔ اس جگہ سے تھوڑی دور ایک ٹیکری پر ہیلی پیڈ ہے جہاں 2 ہیلی کاپٹر ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ہم خاموشی سے سبز چائے پینے لگے مگر بڑی خالص چائے تھی اور اس میں سے ہلکی ہلکی تازہ خوشبو تھی۔ غفارے کی بیٹی نادو لحاف گھٹنوں تک اوڑے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ گائیڈ غفارہ بتا رہا تھا کہ انڈین فوج کے جاسوس سارے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ذرا سے شک پر وہ ہمارے آدمیوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ وہ مشکوک آدمیوں کی لڑکیوں اور بہنوں کو بھی لے جاتے ہیں۔ ایک نہ ایک دن ان پر ضرور خدا کا قہر ٹوٹے گا۔ گائیڈ غفارہ اس سے پہلے بھی کمانڈو پارٹیوں کو وہاں سے گزار چکا تھا۔ وہ رضاکارانہ طور پر یہ کام کرتا تھا اس لیے کہ وہ پکا مسلمان تھا اور دوسرے کشمیری مسلمانوں کی طرح اس بات پر ایمان رکھتا تھا کہ بھارتی فوجوں نے ان کے صوبے پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ وہ پاکستان سے والہانہ محبت کرتا تھا۔ ہمیں اپنی جھونپڑی میں پناہ دے کر وہ اپنے اور اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے زبردست خطرہ مول لے رہا تھا مگر اس کا سینہ جوش ایمانی سے پر تھا اور وہ اسلام اور پاکستان کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار تھا۔ میں غفارے کے جذبے سے بے حد متاثر ہوا۔ غفارے کی زبانی ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بھارتی فوج کی ریکی پارٹیاں یعنی گشتی دستے رات کے وقت گھومتے رہتے ہیں۔ گائیڈ غفارہ بولا، 1 مہینہ ہوا میں نے یہاں سے 2 کمانڈو پارٹیوں کو گزارا تھا، ان میں سے صرف 1 جوان واپس آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے سارے ساتھی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر غفارہ خاموش ہو گیا۔ ہم نے اپنی کمر کے گرد بندھا ہوا سارا اسلحہ اتار کر لحاف کے نیچے چھپا دیا تھا۔ غفارے کی بیٹی نازو اٹھ کر جھونپڑی سے باہر چلی گئی۔ جھونپڑی کا دروازہ کھلا تو ہمیں باہر صبح کی ہلکی روشنی نظر آئی۔ غفارے نے ہمارا سارا اسلحہ اٹھا کر باورچی خانے میں چولہے کے پیچھے ایک خفیہ تہہ خانے میں چھپا دیا۔ ہم نے باورچی خانے کے کھرے ہی میں بیٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، وضو کیا، نماز پڑھ کر اللہ کے حضور اپنے مشن کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی۔ نازو نے ہمارے لیے پراٹھے تیار کر لیے تھے۔ ہم نے مکھن کے ساتھ پراٹھے کھائے اور چائے پی۔ باہر دن
نکل آیا تھا۔ ہم کوٹری کے اندر ہی بیٹھے اپنے آپریشن کی تفصیلات طے کر رہے تھے۔ گائیڈ غفارہ تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا تو کمانڈو نمبر 9 نے کہا، آپریشن اتنا آسان نہیں، ہمیں مرنا تو ہے ہی لیکن پل کو ضرور اڑانا ہوگا۔ کمانڈو نمبر 8 بولا، اس سے پہلے مجھے ریکی پر جانا ہوگا تاکہ پتہ چل سکے کہ انڈین فوج کی پوزیشن کیا ہے، تم لوگ اس جھونپڑی میں ہی رہو گے۔ کمانڈو نمبر 9 نے نمبر 8 کی اس تجویز پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور گائیڈ غفارہ اندر داخل ہوا۔ کوٹری میں بھی ابھی تک دھیمی بتی والی لالٹین جل رہی تھی، اس کے چہرے پر تشویر کے آثار تھے۔ آتے ہی کہا، 2 ڈوگرا سپاہی ادھر آ رہے ہیں، میں نے انہیں نیچے نالا پار کرتے دیکھا ہے اور ان کا رخ اس کوٹری ہی کی طرف ہے۔ ہم ایک دم ہوشیار ہو گئے۔